السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو قرآن کا حکم ہے کہ وہی جواب دو، یعنی تو اس سے بہتر جواب دو۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اصل میں السلام علیکم لفظ جو ہے السلام علیکم ہے، شریعت کی روح سے اس کا کہنا سنت ہے، سلام کرنا سنت ہے، لیکن سن کر جو جواب دے رہا نہیں وہ جواب دینا واجب ہے۔ کرنا تو سنت ہے، سلام کرنا واجب نہیں، سنت ہے، لیکن سننے کے بعد کسی کو ہم سلام کریں ہی، مثال کے طور پر تمہیں مجھے سلام کرے تو اب میں سن لیا ہوں اور میں کسی کام میں بھی مصروف نہیں ہوں، تو اب مجھے جواب دینا ضروری ہے، واجب ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے پکڑ بھی ہے، سزا بھی ہے۔ لیکن جب جواب دینا واجب ہے تو جسے ہم سلام کریں اس کی حالت کو تو دیکھنا۔ مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے، کیا نماز کی حالت میں ہے سلام نہیں کرنا؟ کوئی کھانا کھا رہا ہے سلام نہیں کرنا؟ کوئی قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے سلام نہیں کرنا؟ دین کا درس دے رہا ہے سلام نہیں کرنا؟ قضاء حاجت میں مصروف ہے، یعنی ضرورت استنجا وغیرہ، ان سب صورتوں میں سلام کا دینا واجب نہیں، اور سلام کہنے والے کو ایسی صورت میں سلام کہنا بھی نہیں چاہیے۔ عام حالات میں جب کسی نے سلام کہہ دیا تو اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ تمہارے باسط میں کسی ایسے آدمی کو سلام نہیں کرنا کہ اگر ہمارے سلام کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچے تو ایسے آدمی کو ہرگز سلام نہ پہنچے، اس کے کام میں خلل پڑے تو ایسے آدمی کو سلام نہیں کہنا۔ سلام کرنا یہ عاجزی کی دلیل ہے، یہ چھوٹے پن کی دلیل ہے۔ سلام کرنے والے کے اندر سلام کرنے والا گویا کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر سلام کر رہا۔ کیوں؟ دیکھو شریعت نے حکم دیا ہے اگر کوئی بندہ سواری پر ہے، مثال کے طور پر اس زمانے میں تو اونٹ، خچر، گھوڑا وغیرہ ہوتا تھا، اس سواری، اب کے زمانے میں کار، ٹو ویلر، فور ویلر، سائیکل، کوئی بھی بیٹھ کر جا رہی، تو اب ہمیں سواری میں ہی تو چلنے والوں کو ہمیں سلام کرنا، کیونکہ تو ہماری حالت اچھی ہے، چلنے والے کی حالت پاپا کم ہے، نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ چلنے والے کو سلام کہے، جو چل رہا ہے انہیں بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ آریہ بسد میں تو کیا مطلب کہ ہمارے اندر سے وہ جو کبر ہے وہ ختم ہو جائے۔ کیوں؟ دیکھو البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں سب سے پہلے پہل کرنے والا، سب سے پہلے سلام کرنے والا انسان تکبر سے خالی ہوتا ہے۔ تکبر سے جو آدمی سلام میں پہل کرتا تھا، یعنی سب سے پہلے میں سلام کر ڈالنا، سب سے پہلے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پوری کوشش کرتے تھے سب سے پہلے ہمیں نبی کو سلام کریں، لیکن آج تک موقع نہیں ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کر دیتے تھے۔ سامنے والے کرنے سے پہلے ہمارے نبی خود سلام کر دیتے تھے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو ہمیں اپنا چھوٹا پن دکھاتا، آدمی کے اندر کبر رہا، غرور رہا، تکبر رہا، گھمنڈ رہا، میں کیوں کرنا سلام؟ آج لوگوں کے اندر ایک بات آ گئی، معافی مانگو پسندش نہیں ہے، ساری بولنا، معاف کر لو بولنا یہ پسندش نہیں، میں کیوں بولوں، ہونا تو مر جاتی، لیکن کیا بولنے تیار نہیں، ساری بولنے تیار نہیں، اور یہ سکھایا بھی جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا خیر المال العفو، سب سے بہترین مالداری معاف کرنا ہے۔ کیا ہے؟ معاف کرنا ہے۔ معافی مانگنے والا بھی اللہ کو پسند، معاف کرنے والا بھی اللہ کو پسند۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی تم نہ معافی مانگنے آئے اور تمہیں اسے معاف نہ کرے، اور تمہیں اسے مثال کے طور پر کوئی مجھے معافی مانگنے آیا، میں اسے معاف نہیں کریا، جا میں تجھے معاف نہیں کرتا، نہیں ہوتا، میرے دل میں غم بیٹھ گیا، میں تجھے معاف نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا آدمی حوض کوثر کے پاس نہ آئے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سزا نہیں؟ ہاں
کیا ہو جاتا ہے؟ چلو میں معاف کر دے دل سے. اللہ جتنے بار ہم نہ معاف کر رہا ہماری غلطیوں کو دیکھ کر ہمیں معاف نہیں کر سکتے. تو ایک عجیب چیز ہے دماغوں میں بٹھائی جا رہی ہے لگاتار، ایک ایک نئی نئی چیز. معافی مانگنے سے شرم، معاف کرنے سے شرم نہیں ہو رہا کہتی. تو جو آدمی سب سے پہلے سلام کرتا ہے نہیں، اس کے اندر سے انا یعنی میں پنا نکل جاتا. ارے بس میں کیونکہ جی تو چاہتا یہی چاہتا ہے کہ دوسرا مجھے سلام کرے، دوسرا مجھے ریسپیکٹ دے، مجھے عزت دے. مگر سلام میں پہل کرنا عاجزی کی دلیل ہے، اس لیے کوشش کریں کہ سب سے پہلے خود سے سلام کر ڈالیں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہر ایک جنا مجھے عزت دے، سلام مجھے کرے، میں کیوں کروں، میں کیوں چھوٹا بنوں. بچے کوئی سلام کرے چھڑا جاتے آج کل بڑے لوگوں کو، ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، بچے ہمارے نبی کو سلام کرتے تھے. اچھی عادت ہو، سلام کو خوب پھیلانا ہے. ہم سلام کے جواب میں کیا بولنا وہ بھی تو کل بتا دیا میں کل کے سبق میں کہ السلام علیکم کوئی بول دیے تو آپ بھی وہی کہہ سکتے ہیں وعلیکم السلام. اگر آپ بڑھانا چاہیں ورحمۃ اللہ 20 نے کیا، وبرکاتہ 30 نے کیا، بس قصہ ختم. اس کی آخری حد ہے، اس سے آگے بڑھنا بزرگوں سے ثابت نہیں ہے. ومغفرتہ واعلی اللہ درجتہ کہہ کہ بول دے رہتی ہے، یہ سب نہیں ہے. بس آخری حد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض دفعہ آدمی بہت دور ہوتا ہے جہاں تک آواز نہیں پہنچتی، اس لیے بعض لوگ فقط ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں دور والے ہی آواز نہیں جاتی، ہاتھ کے اشارہ ہے تو عجیب نکلے ہیں آج کل یوں جاتی. ارے بات سن میں یوں آتی کہ ہیں وہ. شریعت کا مسئلہ یہ ہے اگر اشارے سے سلام کرنا ہو تو اس کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی السلام علیکم کہو. اگر دور ہے نہیں، ہاتھ کے ساتھ ساتھ تمہیں زبان سے بھی زور سے بولو، کہیں کتنی دور جان دے اتنی دور جان دے، لیکن بولو السلام علیکم. سامنے والے دیکھنا کیا سمجھنا اس میں، سلام کا جواب دیے اس کی، نہیں کہ تو گردن میں درد ہے وہ جھکے اس کی، نہیں کہ تو گھر کو آ جاؤ بولے اس کی. کیا سمجھنا سر السلام علیکم، کیا سمجھنا سمجھ اس کا جواب. بولو بھئی موتیاں نہیں ڈرتے. وعلیکم السلام کیا ہو جاتا بولنے میں، شرم کہتے. کیا کہتے نئے دلہن کہتا ہوں، نئے دلہا نوشو، جناب نوشو صاحب سلام کرنا نہیں آتا. پاپ مجمع میں کو سلام علیکم، بھرے مجمع میں اتنی ہنسی آ جاتی، اتنی ہنسی نکل جاتی، اللہ معاف کرنا، کہ ایک سلام نہیں سیکھ سکے تو پھر کیا کروں بھی. کپڑے بہترین، لباس بہترین، پکڑی بہترین، چپل بہترین، پرفیوم، انگوٹھیاں، سب، لیکن سلام علیکم. جماعت والوں کو سلام علیکم، لفظی کو السلام علیکم، السلام علیکم. تو آرے واسن میں دور والوں کو ہاتھ سے بھی اشارہ کرو اور زبان سے بھی بولو، جتنی دور جانے اتنی دور جان دے آواز. نہیں کیا نا، اگرچہ وہ نہ سنے اس لیے فقط ہاتھ سے اشارہ کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. یہ کیا نصرانیوں کا طریقہ ہے، آئی بات سر میں عیسائیوں کا طریقہ ہے. اچھا جب عورتیں آپس میں ملی تو کیا کریں؟ عورتیں بھی السلام علیکم کہیں اور ہاتھ بھی ملائیں ایک دوسروں کو. عورتیں بھائی، عورتیں جب سلام کر لیے تو کیا کر لینا؟ ہاتھ بھی مل لینا. مردوں کے لیے نہیں ہے کہ چلو بھائی عورتیں کیا کرو، عورتیں کو سلام کرے تو ہاتھ بھی ملو، بولے ہی کو باقاعدہ کھڑا کو سلام کرو کو ہاتھ بھی مل لیے، جھگڑا شروع ہو جاتا، فتنہ شروع ہو جاتا. نہیں، عورتیں جب بھی آپس میں سلام کر لیے تو انہوں مصافحہ بھی کر لینا. اچھا کیوں سلام کو کیوں اتنی اہمیت دی جا رہی ہے؟
ایک تو یہ بات ہے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے، جب محبت بڑھتی ہے تو اس سے ایمان بڑھتا ہے، جب ایمان بڑھتا ہے تو جنت میں داخلہ ملتا ہے۔ اور ایک بات اس کی یہ ہے کہ سلام کرنا فرشتوں اور جنتیوں کا طریقہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، سلام کرنا صرف ہمارے ہمارے دنیا کا طریقہ، ہمارے دنیا کے لوگوں کا طریقہ نہیں، بلکہ فرشتوں اور جنتیوں کا طریقہ بھی ہے سلام کرنا۔ جنت میں بھی سلام کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اور یہ اللہ کو پسند بھی ہے، کہتے ہیں فرشتوں کی عادت بھی اور اللہ کو پسند بھی ہے۔ چنانچہ اللہ خود فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے آنے کا تذکرہ یوں ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَام۔ جب فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری دینے آئے تھے، تو انہوں نے سلام کیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ فرشتے بھی سلام کرتی، فرشتوں کی عادت ہے، اور فرشتے اپنی طرف سے کوئی ناکام نہیں کرتے، اس لیے کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے۔ تو اللہ فرشتوں کو بھی بول کر ہے کہ کیا کرتے رہو، تمہیں سلام کرتے رہو۔ جنت میں جانا ہے تو جنتیوں کا طریقہ اختیار کرنا کہ نہیں، آرے بات سب میں، اس لیے فرشتوں کا طریقہ السلام علیکم، فرشتے سلام کہا کرتے تھے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جنت میں جانے کا ذکر فرماتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔ اور ان کے استقبال کے لیے فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے آئیں گے سلام علیکم، سلام علیکم۔ لوگ پوچھیں گے کیوں ہمیں سلام کیا جا رہا ہے؟ بما صبرتم، اس وجہ سے کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے، صبر کیا کرتے تھے۔ تو فرشتے سلام کر رہی ہیں، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جنتیوں کا طریقہ بھی ہے اور فرشتوں کا طریقہ بھی ہے جنت میں۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ وہ اس جنت میں نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات۔ جنت میں بیکار باتیں بھی نہیں، گناہ کی باتیں بھی نہیں، ہاں جو بات ہوگی بس سلامتی کی ہوگی۔ قرآن مجید میں اور ایک جگہ جنتی لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور ایک دوسرے کے خیر مقدم کے لیے جو لفظ وہ بولیں گے وہ سلام ہوگا۔ تو چونکہ یہ جنتی لوگوں کا عمل ہے، اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ باہم سلام کی کثرت کریں۔ دیکھا یہ گیا ہے مردوں میں بھی عورتوں بھی، عورتیں اجنبی عورتوں کو تو سلام کر لیتی ہیں مگر گھر کی عورتوں کو سلام نہیں کرتی۔ مرد باہر والوں کو تو سلام کر لیتا ہے لیکن ماں کو، بیوی کو، بچوں کو، گھر والوں کو سلام نہیں کرتا۔ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ دو عورتیں مل کر بیٹھی ہوں، پھر ان میں سے ایک اٹھ کر کمرے میں کوئی چیز لینے کے لیے چلی جائے اور جب وہ واپس آئے تو پھر سلام کرے۔ کمرے میں کوئی چیز لانے گئی عورت، پھر آئی حال میں، پھر سلام کرنا ثواب کا کام بھائی۔ اب بھی سلام کرو، پھر کہیں کو سلام کرنا اچھا دکھتا ہے، کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے، کسی کام کے لیے دیوار یا کسی درخت کی آؤٹ میں چلے جاتے اور جب کام سے فارغ ہو کر واپس آتے تو پھر سلام کہتے۔ مثال کے طور پر میں بیٹھ کر ہوں، میرے سامنے سے ایک آدمی سلام بول کر گئے، پھر انہوں واپس سے میں وہیں پر بیٹھا ہوں، اب جاتے وقت تو سلام کرانا، پھر کہیں کو ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی کبھی 10 لازم آتی، کبھی کبھی 2 لازم آتی، کبھی کبھی آدھے گھنٹے کے بعد آتی، لیکن وہاں بیٹھے رہتی ہوں۔ اب بھی سلام کرنا، سلام کا جواب دینے والا بھی ہلو منڈی یوں بٹلا رہتا ہے، پھر انہیں کہاں سلام کرتا کیوں کو، سلام دینے والا بھی ہلو ہاں دیکھ لے گاڑی چل جاتا، پھر کہاں سلام کرو بھائی۔ دیوار کی آڑ آ گئی، یعنی اندر جا کر آئے، پھر باہر آئے، پھر بیٹھے، پھر سلام کرو، ثواب کا کام۔ اور جب کام سے فارغ ہو کر واپس آتے تو پھر سلام کہا کرتے تھے۔ آج کی عورتیں گھر میں داخل ہوں تو ماؤں کو سلام نہیں کرتی، فقط مسکرا دینا یا فقط ہاتھ ملانا سلام نہیں کہلاتا، بلکہ زبان سے سلام کے الفاظ کہنے چاہیے تاکہ دوسرے بندے کو دعا مل جائے۔ صرف ہاتھ مل لینا، صرف گلے مل لینا، صرف زبان ہلانا ایسا نہیں، لفظ اچھا صاف ظاہر ہونا۔ السلام علیکم، عورتیں بھی اپنی عورتوں کو کیا کرنا، ماں بہنوں کو سب کو سلام کرنا۔ بات کرنے سے پہلے سلام،
حدیث میں آتا ہے کہ السلام قبل الکلام، بات شروع کرنے سے پہلے پہلے سلام کیا کرو۔ آج کل مرد بھی ہو چاہے عورتیں بھی ہو، جب آپس میں ملتے ہیں تو سلام کے بغیر بات چیت شروع کر دیتے ہیں۔ سلام کے بغیر بات چیت شروع ہو جاتی ہے آج کل۔ کبھی بھی کوئی بھی بات کرنا ہے سلام کے ساتھ شروع کرنا ہے، مگر اس سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس کی عادت بنا لیجئے، مرد مردوں کو ملے تو سلام کریں، عورتیں عورتوں کو ملے تو سلام کریں، عورتیں اپنے محرم مردوں کو بھی سلام کریں۔ البتہ عورت غیر محرم کو سلام نہ بھیجے۔ کئی جگہوں پر تو عورتیں غیر محرم رشتہ داروں سے مصافحہ بھی کرتی ہیں، حالانکہ یہ شرعاً حرام ہے، اسے اجتناب کرے، اس سے بچے۔ بھائی شریعت کا جو حکم آ گیا بس میں بول دیا۔ سچا مومن کئی کو کیوں، کیا واسطے، کیا، یہ سب لفظ استعمال نہیں کرتا۔ شریعت بول ڈالی غیر محرم محرم، بس قصہ ختم۔ ہماری خالہ کی بیٹی شنا، ہماری پھپھو کی بیٹی شنا، ہمارے ماموں کی بیٹی شنا، ہمارے چچا کی بیٹی شنا، بیٹی شنا ہو، بیٹی نہ سر نارا ہے، تو بنا لینا سر رشتے۔ اللہ بول دیے اس سے نکاح جائز ہے، قصہ ختم۔ اس سے پردہ کرنا ضروری ہے، قصہ ختم۔ میرا دل پاک ہے، بچپن سے گود میں اٹھا کو پالیا ہوں، دکانہ میں لے لے کو پھریا ہوں، اب میں اسے دیکھ کو اندر جانا کیا، انہیں منجے دیکھ کو اندر جانا کیا، سب باتیں نہ کو بے۔ اللہ بول دیا بس بول دیا، ختم۔ سن مارا ہے کزن، کیا کزن، بھائی بہنا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا نور، اللہ جو بھی رکھی ہمارے اچھے کے لیے اچھے۔ ارے بس سب میں اللہ کو معلوم کون کب پھسلتا ہو، کیا کون کب پھسلتا ہو۔ اب اٹھا لگ پھر دیں گے ہاتھ میں، اب گود میں اٹھا لے جا، دکان کو بلا لگ جا کو، اب ہاتھ میں ہاتھ پکڑ لگ بلا لگ جا کو، چاچا سے مارتی۔ پہلے چاچا بھیجتے تھے، کیا ہوگا، جا بیٹا جا کچھ پپرمنٹ چاکلیٹ دلا کا لگا، چاچی بھیجتے تھے۔ اب بلا لگ جا، دیکھو چاچا کے ساتھ دادا بھی مارتی، دادا کے ساتھ ابا بھی مارتی۔ کیوں رے بلا لگ گیا تھا اتنی بڑی بچی کو؟ تو خود لوگ نہیں مانتے بھائی، شریعت کیسے مان ڈالتی ہے؟ سن میں بچیں کیا کریں، بچیں۔ آج یہ بڑا اچھا طریقہ چل رہا ہے زمانے میں، کیا دل پاک ہے کہتے، کیا پاک ہے کہتے، دل پاک ہے کہتے۔ پردہ کرنے سے فائدہ کیا؟ بہت سارے پردہ کر اندر سے گناہ کر رہی نا، ہمیں تو پردے کے بغیر گناہ نہیں کر رہی نا، ہمارا دل پاک ہے، پردے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی دل پاک تھا۔ ہاں، جنت کی مائیں، ہاں کیا ہو، جنت کی عورتیں، امت کی مائیں، ان سے زیادہ تمہارے دل پاک ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ مردوں کے دل پاک ہیں آج۔ دل میں پردہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دل میں پردہ، بس منہ میں پردہ کہیں کو، صورت میں پردہ کہیں کو۔ ایسے لوگوں کو بولو دل سے کھانا کھاؤ، پلیٹ چھنا لو، پلیٹ میں کھانا، بیٹا دکان سے کھانا کھا، دل سے کھانا کھا۔ ہرگز نہیں مانتا ہوں نہیں، میں زبان سے چبانا نہیں بیٹا، دل سے چبا لے، دل سے کپڑے پہن لے، دل سے پورا کر لے، نہیں مانتا۔ تو آریہ باسن میں اچھا، کافر کو سلام کرنے کا طریقہ، اگر کوئی غیر مسلم ہے، کوئی کمرے میں گئی دیکھو، اگر کوئی غیر مسلم ہے اسے سلام کرنے کا طریقہ کیا؟ کافرہ عورت، کافر مرد کو سلام کرنے میں پہل نہ کریں۔ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو سلام کرنے میں پہل نہ کریں، بلکہ سلام کیے بغیر ہی اس سے پوچھ لیں کہ آپ کیسی ہیں، آپ کیسے ہیں، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اور اگر وہ کافرہ مرد و عورت خود سلام کر دے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام نہ کہیں، بلکہ صرف وعلیکم ہی کہہ دیا کریں، وعلیکم ہی کہہ دیا کریں۔ ہداک اللہ، اللہ تجھے ہدایت دے، وعلیکم کہہ دیں، السلام بولنے کو، اس لیے کہ کافروں پر ہم سلامتی کی دعا نہیں کر سکتے۔
जिनको अल्लाह ईमान की दौलत से नहीं नवाजा है, हमें उनको सलामती की दुआ नहीं कर सकते, उनके लिए हम इस्तिग़फ़ार नहीं कर सकते, सलामती की दुआ कैसे कर सकते? अल्लाह को गुस्सा आता। सलाम को छोड़ देना नापसंदीदा है। किसी बंदे से 3 दिन तक सलाम को छोड़ देना, यानी बात छोड़ को सलाम नहीं करना, अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही गुस्सा दिलाने वाली चीज़ है, अल्लाह को नापसंद है। चुनांचे अगर किसी ने सलाम किया और आपने उसका जवाब ना दिया तो गोया ये गुस्से का इजहार है। हदीस पाक में इस पर सख्त वईद आई है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग आपस में 3 दिन तक बात छोड़ लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी नमाजें भी कबूल नहीं फरमाते। अब कई सारे लोगों का इस पर एतराज़ है, उन्होंने बात करते नहीं, हमें बात करती, उन्होंने बात करती, हमें नहीं बात करते। ये सब बातें अलग। शरीयत क्या कहती है? बस सलाम खैर खैरियत रखो, बस उनके पास जाना, उनके पास मिलना, उनके पास घंटे घंटे बैठना, वो तुम्हारी दिली चीज़ हो। लेकिन शरीयत इतना तो कहती है कि जब भी आमना सामना हो सलाम करो, खैर खैरियत पूछो। तुम्हें जाना, उनके पास बैठना, उनसे मिलना, उनसे बात करना, उनके घर में खाना पीना, ये तुम्हारे दिल का मामला। क्योंकि तो बात मरतबा दिल नहीं मानता उनके घर जाने, लेकिन बात तो जारी रखना ना। अगर हमें किसी को आगे बढ़ को बात कर रही, उन्हें बात नहीं कर रहा, अगर हमें सलाम कर रही, उन्हें सलाम नहीं कर रहा, तो उन्हें अपना पाता, लेकिन तुम्हें तो बच जाती ना अल्लाह के पास पकड़ से। उन्हें 3 दिन नहीं बात करे भाई, तुम्हें तो बात कर रही नहीं, तो तुम्हें कैसे पकड़े जाती? उन्हें ना आगे दूर हट रहा है बात करने से, हमें तो बात कर रही नहीं, उन्हें नहीं बात कर रहा, हमें सलाम कर रही, उन्हें सलाम का जवाब नहीं दे रहा, तो अब वो उसका मामला हो, उन्हें अल्लाह को जवाब दे लेना, लेकिन मैं तो बच जाता नहीं उससे। रिश्तेदारियों का भी ख्याल रखो का क्या मतलब का, तो खैर खैरियत सलाम खैर खैरियत चलते रहना, जाना बैठना बात करना। बाज़ लोगों को सेट होता नहीं। एक खाला के घर में ज़्यादा देर बैठने की आदत थी, एक खाला घर में थोड़ी देर बैठने की आदत। ये कभी गुनाह नहीं है, ये दिली चीज़ है। दिली चीज़ में हमें क्या भी कर सकते हैं। बाद लोगों से ज़्यादा मोहब्बत रहती, एक चीचा से ज़्यादा मोहब्बत रहती, एक चीचा से मोहब्बत ही छती नहीं, एक फुप्पू से ज़्यादा मोहब्बत रहती, एक फुप्पू से हती नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि जिनसे मोहब्बत नहीं उनसे बात ख़त्म करो, उनसे दुश्मनी करो, नहीं नहीं नहीं, उनको भी सलाम, उनको भी चेहरे पर मुस्कुराहट रख के खैर खैरियत, बस चलते रहो। अरे बस, इसलिए रिश्तेदारी बड़ी नाजुक चीज़ है, उतना आसान नहीं रिश्तेदारी को निभाना। अपने अंदर सलाम करने की आदत डालें। अल्लाह तबारक व तआला कितने करीम हैं कि फ़कत सलाम की आदत को अपनाने पर बंदे को जन्नत में घर अता फरमाते हैं। सलाम की आदत हमारे अंदर पैदा करने से अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में क्या फरमाते हैं? घर अता फरमाते हैं। इसलिए कहते हैं कि आज जन्नत बहुत सस्ती है, आज जन्नत बहुत सस्ती है। अगर बंदा लेने का इरादा करे तो बहुत ही आसान अमलों के साथ बंदा जन्नत में जा सकता है, जन्नत का हकदार बन सकता है। सलाम करने में सुन्नत का लिहाज भी करना। मर्दों को औरतों को चाहिए कि घर में अपने बच्चों को अपने बच्चियों को भी सलाम का तरीक़ा और उसकी तफसीलात समझाएं। बच्चों को और बच्चियों को सलाम का तरीक़ा और उसकी तफसीलात समझाना, ताकि इनमें भी सलाम कहने की आदत आ जाए, बच्चों में भी। कई लोग आदाब कह देते हैं, ये सुन्नत के खिलाफ है। आदाब 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 अरसे क्या बोलती ना, वो आदाब बोलती नहीं खाली, ये भी सुन्नत के खिलाफ। कई लोग सिर्फ सलाम कह देते हैं, ये भी ठीक नहीं। जो सलाम सुन्नत है वही कहना चाहिए। आर्य भाषा में औरतों में एक नई बात आ गई है कि जब जुदा होने लगती हैं तो कहती हैं अल्लाह हाफिज। ये दुआ तो है लेकिन अमल तो वही मकबूल है जो हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। बहुत सारे लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। औरतों में एक नई बात आ गई है कि जब जुदा होने लगती हैं, औरतों में क्या मर्दों में भी आ गई है, जब जुदा होने लगती हैं तो अल्लाह हाफिज कहती हैं। ये तो बस एक दुआ है। दुआ वही कबूल होती है जो सुन्नत के मुताबिक हो, अमल वही कबूल होता है जो सुन्नत के मुताबिक हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो नहीं बोले ना कि जब जुदा हो तो आप अल्लाह हाफिज कहो। हाँ, अगर कोई अल्लाह हाफिज कहना भी चाहती हैं तो सबसे पहले सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम अल्लाह हाफिज। इतना ऐसा तो बोलो, खाली अल्लाह हाफिज बोल कर चले जाना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के खिलाफ है। अरे बस
تو اللہ حافظ آپ کہنا چاہ رہی، کوئی بھی لفظ آپ کہنا چاہ رہی تو اس سے پہلے کیا بولو؟ السلام علیکم بولو. جدا ہونا کا تو بھی، الگ ہونا کا تو بھی کیا بولو؟ السلام علیکم بولو. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان سے تعلق رکھنے والا ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آداب. کیا بولنے لگا؟ آداب. حضرت جی فرمانے لگے یہ کون آ گیا ہے جس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت السلام علیکم کہنا ہے. کون ہے بھی اسے اتنا بھی نہیں معلوم کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ سلام کو خوب پھیلاؤ. سلام کرنا سنت ہے، اس لیے سلام ہی کو آگے بڑھو، نئے نئے باتیں نہیں. بچہ جتنی بھی ڈگریاں حاصل کرے لیکن بچے کو بولو گھر میں سلام کر کے آئے، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ نہیں. سلام کر کے آئے، سلام کر کے گھر سے باہر جائے. آتے وقت بھی سلام کر کے آنا، گھر سے باہر جاتے وقت بھی گھر والوں کو سلام کر کے جانا. ملے سلام، جدا ہوئے سلام. سلام خوب پھیلاؤ، اس لیے کہ سلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں گھر بھی دے سکتے ہیں. کوئی بولنے والے بولتے تھے خالی سلام کر لے بیٹھ جانے سے جنت مل جاتی ہے. جنت نہ میری ہے نہ تمہاری ہے، جنت اللہ کی ہے. اللہ جسے چاہے دے سکتی، چاہے سلام کرو یا نہ کرو، اللہ کی مرضی ہو. لیکن جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کر ہے ہم کریں گے بس ہوتا. اللہ ہم سب کو سلام کو خوب پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.